لوگوں کو کہوں گی کہ اتنے سارے جو ایوارڈ ہیں نا، یہ ووٹوں سے پیڑ نہیں بھرتے. پلیز یہ سارے ایوارڈ لے لیں، مگر میرے سارے خواجہ سراؤں کو لاک ڈاؤن میں مدد کریں، ان کو راشن پہنچائیں. ان کو کرونا مارے نہ مارے، شاید ان کو بھوک مار دے. یہ روزانہ روڈوں پہ جاتے تھے، بیگنگ کرتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، اپنا بدھائیاں لیتے تھے، وہ سارا لاک ڈاؤن کے دوران ہو گیا بند. تو ان خواجہ سراؤں تک رسائی لوگوں کی نہیں ہو پا رہی، لوگ ان کو راشن نہیں دے رہے. اگر کسی جگہ کچھ راشن وغیرہ مل رہا بھی ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. جن خواجہ سراؤں کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کیا اس خواجہ سرا کو ہم مرنے دیں؟ پہلے تو لوگ خواجہ سراؤں کو گھروں میں بٹھا کے روزہ کھلوا لیتے تھے. اب کرونا کی وجہ سے دروازوں میں اور گلیوں میں لوگ ان کا روزہ کھلوا رہے ہیں. میں لوگوں کو لاک ڈاؤن کی صورت حال میں یہ کہتے ہیں، جو سفید پوش لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز وہ مانگنے کے لیے نہیں نکالتے. آپ نے سفید پوش لوگوں کو دینا ہے. السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے کاشف شیاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں، اور سیریز کا نام ہے داستان خواجہ سرا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی بانی اور پریزیڈنٹ بندے رانا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پسے ہوئے طبقے کی آواز اٹھانے کے لیے آج آپ آئے ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کے دوران مسحور ہو کے رہ گئے اور بڑے پریشان ہیں کمیونٹی کے لوگ ہمارے. آپ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویورز، وہ ہے لاک ڈاؤن اور خواجہ سرا کمیونٹی کے مشکلات، جس پر آج ہم بندے رانا صاحب سے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ طبقہ پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. جابز ویسی نہیں تھی، جو ٹرانسجینڈرس تھے وہ یا تو بھیک مانگ رہے تھے یا فنکشنز میں ڈانس کیا کرتے تھے. لاک ڈاؤن کے بنا پر سب کچھ بند ہو چکا ہے. کمیونٹی کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، ہمیں کیونکہ مطلب کراچی اتنا بڑا انٹرنیشنل شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں 15,000 خواجہ سرا تھے، جس میں سے 5,000 تو ریٹرن چلے گئے جو کہیں سے آئے. اب لاک ڈاؤن کے دوران 10,000 خواجہ سرا کم از کم بھی اب بھی یہاں کراچی میں ہوں گے. کراچی میں 10,000 خواجہ سرا کراچی میں ہیں. اور ان کا تو یہ تو وہ برادری ہے، وہ قوم ہے جو روزانہ کنواں کھودتی ہے، روزانہ مطلب پانی پیتی ہے. یہ روزانہ روڈوں پہ جاتے تھے، بیگنگ کرتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، اپنا بدھائیاں لیتے تھے، وہ سارا لاک ڈاؤن کے دوران ہو گیا بند. اب یہ اپنے گھروں پہ محصور ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ خرچ کر صبح پھر مانگنے کے لیے چلے جائیں گے. اب عمران خان کی طرف سے یہ ایک مطلب آیا ریلیف کے مالی مکان کو کرایہ نہیں دینا، بجلی کے بل نہیں آنے، گیس کے بل نہیں آنے. بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں، گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، اور مالی مکان کرایہ بھی مانگ رہے ہیں. اور احساس پروگرام کے شریال نام ہے، اس نے کہا کہ میں احساس پروگرام میں ہوں، اور خواجہ سراؤں کو ہم لوگوں نے ضیاء فاؤنڈیشن نے ڈیٹا بھی اکٹھا کر کے دیا. ابھی تک ہمیں مطلب کسی بھی خواجہ سراؤں کو کوئی رسپانس نہیں آیا. کچھ ادارے ہیں، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس طرح ہماری بورڈ کی ممبر اضراف ہیں، اس نے مطلب مدد کری. اس طرح دوسرے مطلب جو کالج کے بچے ہیں ان لوگوں نے مدد کری، اور ہم لوگوں نے خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم کیا. اب تک ہم لوگ 2-2.5 ہزار تو خواجہ سراؤں کو راشن دے چکے ہیں، اور 250 مطلب جو ہے ہم لوگ فیملیز کو راشن دے چکے ہیں. تو ہم لوگ تو اپنے کام پہ گامزن ہیں. مگر ابھی تک ہم لوگ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کی طرف نظریں ٹکائے ہوئے ہیں کہ وہ ریلیف پیکیج ہمیں کب دیتے ہیں. وفاق کی طرف ہماری نظریں ہیں. کچھ وفاق کے جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، سندھ اسمبلی کے، ہم نے ان سے بھی مطلب رابطہ کیا عمران خان کی پارٹی سے کہ پلیز خدارہ ہماری مدد کری جائے. مگر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مختلف مطلب پارٹی بیس پہ تو مختلف مطلب لوگ آ کے راشن بانٹ رہے ہیں، مگر خواجہ سرا کسی ایک علاقے میں تو نہیں رہتے ہیں. کچھ پوری کراچی میں، کچھ کس کونے میں ہے، کس کونے میں ہے. تو ان خواجہ سراؤں تک رسائی لوگوں کی نہیں ہو پا رہی، لوگ ان کو راشن نہیں دے رہے. اگر کسی جگہ کچھ راشن وغیرہ مل رہا بھی ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. تو مطلب ہمارے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ آپ کے لیے نہیں، اس سے مراد کیا سمجھا جائے؟ تو آپ کے مراد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لیے. اب جن خواجہ سراؤں کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں، کیا اس خواجہ سرا کو ہم مرنے دیں؟ کیا اس کو مطلب اگر اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، جب اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں بیچارے، وہ ہے تو پاکستانی شہری ہے نا، کیا ہم اس کو مطلب احساس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے؟ ہم ان کو راشن نہیں دے سکتے؟ تو خدارہ میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ضیاء فاؤنڈیشن پہ آپ آئیں، آپ ہمارا دفتر وزٹ کریں،
آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آ کے خواجہ سراؤں کو راشن دیں. ہم آپ کو کنوینس کیری ڈبہ بھی دیں گے, آپ 50 راشن رکھیں, 60 رکھیں, 100 رکھیں, 10 راشن رکھیں, ان خواجہ سراؤں کے ہم دروازوں پہ لے جائیں گے اور ان کی دعائیں لیں. یہ خواجہ سرا کمیونٹی وہ ہے جو لوگوں کی بن بلائے خوشیوں میں شریک ہوتی ہے, ملک اور قوم کے لیے دعائیں کرتی ہے. یہ خواجہ سرا کمیونٹی وہ ہے جو بے اولاد ہے. وہ خواجہ سرا کمیونٹی یہ وہ ہے جو آج دن تک پسا ہوا طبقہ ہے, نہ ان کے پاس گورنمنٹس کی جابس ہے, نہ اگر ہنرمند بھی ہیں تو کوئی ان کو کام نہیں ملتا ہے. یہ وہ کمیونٹی جن کو اپنوں نے منہ پھیر لیا. تو خدارا میں رمضان کا مہینہ ہے تو میرا تو اس ٹائم مطلب دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جہاں لوگ اتنی کروڑوں روپے لوگ جا کے وزیر اعظم اور دوسروں کو چیک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیں, گورنمنٹ کی مدد کریں, کیونکہ ہماری اگر گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہیں. مگر اس ٹائم مطلب ہمارے ایک خواجہ سرا ملٹری کے لیے, فوج کے لیے, رینجرز کے لیے, پولیس کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے دعا گو ہیں. وہ گھر میں بیٹھ کے جان نماز بچھا کے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھنا, ان کی آئی بھی ہمیں آ جائے کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہیں. تو ان کے لیے اتنی بیٹھ کے دعائیں کرنے کے لیے اگر یہ پروگرام کوئی بھی ملٹری کا, فوج کا, رینجرز کا بڑا افسر کوئی دیکھ رہا ہو اس پروگرام کو, تو خدارا وہ جیا فاؤنڈیشن آ کے وزٹ کرے, وہ ہمارے لوگوں کے دروازوں تک جائے, ان کی مشکلات دیکھے. کوئی بھی حسب توفیق, کوئی بھی مطلب کمپنی کا مالک ہے, کوئی بھی اگر وہ تاجر ہے, کوئی بھی اگر یہ میری آواز سن رہا ہے تو میں اس کو جیا فاؤنڈیشن میں اس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, راشن دے دے تاکہ ان مستحق لوگوں تک ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ان کو ماسک فراہم کریں, ان کو راشن فراہم کریں. وہ لوگ جب مجھے کال کرتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں روزے کے ٹائم ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں, روزہ رکھا ہوتا ہے, رات کو پتہ نہیں ہم کس طرح روزہ رکھتے ہیں, آس پڑوس والے لوگ, ہم باہر نکل جاتے ہیں تاکہ ہم روزہ کہیں گلی کوچے میں بیٹھ کے ہم روزہ کھولتے ہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بھی بند ہیں. اب کرونا کی وجہ سے تو پہلے تو لوگ خواجہ سراؤں کو گھروں میں بٹھا کے روزہ کھلوا لیتے تھے, اب کرونا کی وجہ سے دروازوں میں اور گلیوں میں لوگ ان کا روزہ کھلوا رہے ہیں. تو یار یہ انسانیت کہاں چلی گئی؟ تو میں آپ کے پروگرام کے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, جتنے بھی اس ٹائم لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھیں کہ اگر ایک خواجہ سرا ہے تو اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو رب کائنات کی بنائی ہوئی تخلیق کری ہوئی چیز ہے نا. اگر آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, جب آپ کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائی ہے, جب کوئی خواجہ سرا آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس طرح وہ محروم ہو, وہ جاب سے محروم ہو, وہ مطلب جو ہیلتھ کی فیسلٹی ہے اس سے محروم ہو, اس کو کوئی کام نہ دے رہا ہو, روڈوں پہ بیکنگ کر رہا ہو, لوگ جسم نوچ رہے ہوں, ناچ گانا کر رہا ہو, اس لاک ڈاؤن میں وہ تمہارا بچہ بھوکا بیٹھا ہو, تو میں لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتی ہوں کہ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی. اس ٹائم میرے بس میں نہیں ہے. جن لوگوں نے یہاں آ کے ہمیں راشن پہنچایا, میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں اتنی خوشیاں دے کہ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ, اور جن لوگوں نے نہیں دیا میں ان کو بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس ہمارے پیارے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور اس موذی مرض سے جان چھڑائے اور ہم اس عذاب سے نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت فرمائے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستیاں دے. مگر میں لوگوں سے ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے میں جناب عمران خان سے مطلب ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی ذرا صوبائی حکومت سے بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بلاول بھٹو صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہو رہی ہے, شائلہ رضا صاحبہ ہیں, دوسری ہیں, ڈپٹی کمشنر تب سے رابطہ دیکھیں ہوا؟ جی ڈپٹی کمشنر سے کچھ ہمارے لوگوں کے لینکس تھے, وہاں سے گئے, کچھ 40-50 راشن ہم لانے میں کامیاب ہو گئے. مگر اتنے سارے لوگوں میں جو ہمیں راشن ملے یہ تو آٹے کے نمک کے برابر ہیں. اور جن کو ہم لوگوں نے راشن دیا تھا لاک ڈاؤن میں شروع میں جن کو راشن دیا تھا اب ان کے پاس بھی وہ ختم ہو گیا. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اتنے بڑے ادارے آئے دن میں نے مطلب وہ سنا ہے, ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک خواہش سے, اس نے بولا جی گرجے والے لکھ کے لے آ رہے ہیں, دوسرے لوگ مطلب وہ لکھ کے لے آ رہے ہیں, بڑی این جی اوز اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. کوئی 200 راشن مانگ رہا ہے, کوئی 1000 مانگ رہا ہے, کوئی 2000 مانگ رہا ہے. ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے
کیا جو لکھ کے لا کے دے رہا, آپ کو جیا کا پیج نظر نہیں آ رہا, آپ کو خواجہ سرا نظر آپ گئے تھے ان این جی اوز کے پاس؟ ان این جی اوز کے پاس ہم لوگوں نے ٹیلی فون کال پہ رابطہ کیا, ای میل سے رابطہ کیا, ابھی تک ہمیں مؤثر جواب نہیں ملا ہے. اگر کچھ لوگ آتے ہیں, اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے, ہمیں کوئی بھی راشن دیتے ہیں, ہم راشن دیتے وقت ان کی پکچر, ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر, ان کا فون نمبر دیتے ہیں ان کا. یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب جو لوگ ہمیں دیتے ہیں یہ دیتے ہیں. اب بعض لوگ بولتے ہیں جی آپ لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ارے بھائی, ہمارے خواجہ سراؤں کو کوئی برقع نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. ہمارے خواجہ سرا تو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, ہمیں کوئی پردہ نہیں ہے. وہ تو پہلے سے ہی مانگتے ہیں نا. تو بھائی ان کے پکچریں لگاتے ہیں, کرتے, تو پھر جب یہ چیزیں لوگ دیکھ کے جوائن ہو کے دوسرے لوگ بھی راشن دے رہے ہیں. مگر ان کالج کے بچوں کو میں سلام کرتی ہوں. عذرا ابا ہمارے بورڈ کے ممبر, اس نے اتنی مدد کری, میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں. اور کچھ اداروں والے نے, کسی نے 100 راشن دیے, کسی نے 50 دیے. اور علی نام کے ایک لڑکا ہے, اس کا کھانے کا مطلب بزنس ہے, کاروبار ہے, یہ کینٹین وغیرہ کا, اس نے ہمیں 200-250 راشن دیے اس لڑکے نے. جینڈر انٹریکٹیو الائنس جیا کے علاوہ اور کراچی میں, انٹیریئر سندھ میں کتنی این جی اوز ہیں جو ٹرانسجینڈرس کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں ان کی کیا خدمات ہیں؟ جی, جو پریں ادارہ ہے وہ مطلب لال کان, ان سے بھی ہم نے, ان لوگوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کری ہے. ایسے صنم سکر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی پریشان ہے کہ کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہی نہیں ہے. بس میں لوگوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں. حکومت کو کس وقت کا انتظار ہے؟ خدا نہ خواستہ پہلے لوگ مر جائیں, اس کے بعد کچھ کیا جائے گا. دیکھیں جی, ہمارے لوگ تو بولتے ہیں کرونا ہمیں مارے نہیں مارے, بھوک مار دے گی, ہے نا. دیکھو دکھ بیماری تو اللہ کی طرف سے آنی ہے, اللہ نے دور کرنی ہے. جو بھی مطلب زلزلے آ جاتے ہیں, بلڈنگیں گر پڑتی ہیں, حادثات تو زندگی کے ساتھ ہیں. ہمارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتے ہیں. مگر ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل شہر میں کوئی بندہ بھوک سے مر جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ تو مطلب سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے, وفاق کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ ماں بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے نا. ہم اس ٹائم بلاول بھٹو سے ہمیں بہت ساری توقعات ہے, وہ ینگ جنریشن ہے, سارے جذبات سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی بھی ممبر اگر دیکھ رہا ہو اس پروگرام کو, ہم تہہ دل سے آج ہمیں سختی سے اور تہہ دل سے ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت یاد آ رہی ہے. کیونکہ وہ مصیبت کی گھڑی میں خود ان لوگوں کے درمیان پہنچتی تھی جب مصیبت گھڑی ہوتی تھی. آج اس کی شدید ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, جو ہماری بہن بھی تھی, ہماری لیڈر بھی تھی, ہماری ماں بھی تھی, اور ہماری وہ سب کچھ تھی. اللہ وہ شہید ہے اور ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم بلاول بھٹو سے بھی وہی چیز مطلب کرتے ہیں. مگر ان کا کوئی بھی اگر نمائندہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہو تو ہماری ریکویسٹ سن لیں, ہم بھی اسی کے چاہنے والے ہیں. باقی تو ہماری کوئی اپنی الگ سے اپنی پارٹی بھی نہیں ہے, سارے لوگ ہمارے. آپ نے وندیا رانا صاحبہ اتنی باتیں کر لی کہ میرے جو سوالات تھے وہ تو تقریباً آپ نے کور کر لیے, کچھ بنتا نہیں آگے پوچھنے کا. جاتے جاتے آخری میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا. عام عوام کو, جنرل پبلک کو آپ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں مختصراً کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کس طرح وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں؟ میں لوگوں کو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہ کہتے ہیں, جو سفید پوش لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, پلیز وہ مانگنے کے لیے نہیں نکالتے. آپ نے سفید پوش لوگوں کو دینا ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں, اور ہم رات کے اندھیری میں آپ کو لے جائیں گے اور ان کے دروازے پہ راشن پہنچا سکتے ہیں. اس طرح ہمارا خواجہ سرا کمیونٹی ہے, اگر اس کے لیے بھی لوگ سامنے آ جائیں تو ہم ان کی بھرپور طریقے سے ان کی مدد ہو جائے گی اور دعائیں لے سکتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, پلیز آپ بڑے بڑے اداروں یا ادھر جان, ان کو تو لاکھوں لوگ دے رہے ہیں, ایک پسے طبقے کے لیے مدد کرنے کے لیے آئے. اداروں کی اچھی بات ہے, جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, ان کی عزت تہ دل سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر یہ ہے جو چھوٹے ادارے ہیں, جو کمیونٹی بیسی بھی ہیں, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ویورس, میرا نام ہے کاشف شیاری اور میرے ساتھ موجود تھیں وندیا رانا, جو کہ جیا کی پریزیڈنٹ اور بانی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا لاک ڈاؤن اور خواجہ سرا کمیونٹی کی مشکلات کس طرح کی درپیش ہے. وہ وندیا آپا نے ابھی کھل کے ساری باتیں کی. جاتے جاتے میں اپنی بات یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ طبقہ اگر آج مشکلات کا سامنا ہے تو وہ ہماری ہی وجہ سے, کہ ہماری سوسائٹی نے اس طبقے کو آگے بڑھنے نہیں دیا, ہم نے ان کو برابری نہیں دی, ہم نے ان کو تعلیمی معاملات میں جگہ نہیں دی. اگر یہ خواجہ سرا جو آج ہمیں بے یار و مددگار و لاچار نظر آتے ہیں, اگر یہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, معاشرے میں مقام اپنا رکھتے, تو آج اس مشکل گھڑی میں وہ خود
کسی کی مدد کے طلبگار نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بندیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آخر میں لوگوں کو کہوں گی کہ اتنے سارے جو ایوارڈ ہیں نا یہ ووٹوں سے پیڑ نہیں بھرتے. پلیز یہ سارے ایوارڈ لے لیں مگر میرے سارے خواجہ سراؤں کو لاک ڈاؤن میں مدد کریں, ان کو راشن پہنچائیں, ان کو کرونا مارے نہ مارے, شاید ان کو بھوک مار دیں. بہت شکریہ.